السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. آپ سب کا عربی لغت کے دروس کے سلسلے میں اور انشاءاللہ کے درس میں ہم تمارین ساری کی ساری تمارین کرنے کی کوشش کریں گے حتی الامکان جہاں تک پاسبل ہو سکے. تو پہلے دو جو ہے وہ میں نے پچھلے ہفتے ہم نے ڈسکس کر لیا تھا تفصیلی طور پہ اور یہ کہا تھا کہ آپ اس کو کر کے آئیں، تو انشاءاللہ آپ نے کیا ہوگا اس کو. آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے تمارین نمبر 3. تیسرے تمارین سے ہم انشاءاللہ درس کا آغاز کرتے ہیں. اجب عن الاسئلة الآتیہ. Answer the following questions. هذه الأسئلة ليست مبنية على الدرس. یہ سوال جو ہیں یہ درس پہ مبنی نہیں ہے، یعنی ان کا آنسر جو ہوگا، ان کے جوابات وہ ایک جنرل جواب ہوں گے. یہ درس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ خود سے جواب دینا ہے. تو شروع کرتے ہیں. اذهبت الى المدرسة اليوم. اذهبت الى المدرسة اليوم، اس کا مطلب کیا آپ آج اسکول گئے تھے. Did you go to school today؟ ٹھیک ہے. اذهبت الى المدرسة اليوم، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ ہاں یا نام میں جواب ہوگا. تو ہم کہتے ہیں چلے ہاں نام نام ذهبت إلى المدرسة اليوم. نعم ذهبت إلى المدرسة اليوم. اور صرف نام ذهبت بھی کہیں تو اس کا مطلب مراد اس سے پورا. ٹھیک ہے. یہاں پر ذهبت فعل ماضی مبنی علی السکون، فاعل تو کیونکہ ہم اپنے بارے بات کر رہے ہیں. إلى المدرسة جار مجرور شبہ جملہ متعلق، اور اليوم کیا کہلائے گئے ہیں؟ وقت کو بتا رہا جملہ فعلیہ میں. اليوم، اليوم کو ہم کہیں گے مفعول فیہ. مفعول فیہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا سوال، متی رجعت اور تی، یہ دونوں کے لیے، میل فیمیل دونوں کے لیے. ٹھیک ہے. متی رجعت یا رجعتی، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے. متی رجعت یا رجعتی من المدرسة، آپ کس وقت مدرسے سے لوٹے یا لوٹی، فیمیل کے. تو کہیں گے رجعت میں لوٹا یا میں لوٹی. من المدرسة، تو کب لوٹی؟ رجعت بعد بعد الحصة الأولى یا بعد صلاة الفجر، بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر. ٹھیک ہے. تو دونوں کوئی بھی جواب صحیح ہوگا. یا رجعت بعد صلاة المغرب یا رجعت قبل قلیل، ان میں کوئی بھی جواب سب صحیح ہے. ای سورۃ قرأت یا قراتی، ای سورۃ قرأت یا قراتی بعد صلاة الفجر. تو یہ آپ اس کا جواب خود دے سکتے ہیں. آپ نے کون سی سورہ پڑھی ہے فجر کی نماز کے بعد؟ تو قرأت
قرأت سورة القمر بعد صلاة الفجر. ٹھیک ہے، میں نے سورہ قمر پڑھی ہے فجر کی نماز کے بعد، یا کوئی بھی جو سورہ آپ نے پڑھی یا کچھ بھی جو آپ دے سکتے، سورۃ الحدید، سورۃ الرحمن، سورۃ یاسین، سورۃ کافرون. ٹھیک ہے، یہاں ایا جو ہے منصوب ہے، کیوں ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ ایا منصوب کیوں ہے؟ ایا سورۃ قرأت، کیونکہ یہ مفعول بہ کے قائم مکان ہے. ٹھیک ہے، مفعول بہ، کیونکہ اس کے جواب میں ہی آپ کہہ رہے ہیں سورۃ القمر. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر یہ مفعول بہ. اسی طرح سے ای سورۃ حفظت یا حفظتی ھذا الاسبوع، آپ نے اس ہفتے کون سی سورت یاد کی؟ تو یہاں ھذا کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ ھذا مفعول فیہ. ٹھیک ہے، اور الاسبوع کیا ہے؟ اسم الاشارہ کے بعد معرفہ، اور اس کا اعراب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ منصوب ہے، تو یہ بدل ہے. تو اصل میں یہاں پر ھذا مفعول بہ. ٹھیک ہے، this week، تو یہ ہفتے کے بارے ہی بتا رہا ہے، اس لیے اصل میں یہ مفعول بہ. تو بتائیں اس کا جواب بتائیں آپ کو، ای سورۃ حفظت یا حفظتی، تو آپ کہہ لیں حفظت سورۃ الطلاق ھذا الاسبوع. اچھا، یہاں ایا پھر سے کیا ہوگا؟ ایا مفعول بہ. ٹھیک ہے، یہ ایا وہی ہے مفعول بہ. ھذا مفعول فیہ، سوری بہ لکھ دیا میں نے، مفعول فیہ. ھذا مفعول فیہ. ٹھیک ہے، وقت کو بتا رہا ہے، تو یہ مفعول فیہ. ای سورۃ حفظت ھذا الاسبوع، ای سورۃ کون سی سورہ، حفظت آپ نے یاد کی، ھذا الاسبوع اس ہفتے، یعنی اس ہفتے آپ نے کون سی سورت یاد کی. ٹھیک ہے، اس ہفتے آپ نے کون سی سورت یاد کی. تو حفظت سورۃ الطلاق ھذا الاسبوع، آپ جو بھی آنسر کرنا چاہیں یہاں کر سکتے. حفظت سورۃ الفلق، حفظت سورۃ العصر، حفظت سورۃ الاخلاص ھذا الاسبوع. ٹھیک ہے، یہاں تک صحیح ہے. یہ مفعول فیہ ہوگا، ہاں یہ میں نے غلط بتا دیا تھا، مفعول بہ غلط لکھ دیا تھا. مفعول فیہ ہے کیونکہ یہ وقت کو بتا رہا. اس کے بعد ہے پانچواں، بالماء البارد غسلت یا غسلتی وجہک یا وجہکی ام بالماء الحار، کیا اپنے چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھویا یا گرم پانی سے. ٹھیک ہے، کہ آپ نے اپنے چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھویا یا گرم پانی سے. جواب بتائیں آپ سب. بالماء البارد غسلت وجہی، غسلت وجہی بالماء البارد. گرم پانی سے منہ دھو کر منہ جلانا تھوڑی نا. غسلت الوجہ بالماء البارد، میں نے اپنے چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھویا. من غسل قمیصک یا قمیصکی ومندیلک یا ومندیلک. یہ کا یا کی اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ فیمیل کے لیے کی اور میل کے لیے کا. تو من غسل قمیصک ومندیلک،
کس نے آپ کے شرٹ اور قمیص کو دھویا؟ غسل. تو غسلت امی قمیصی و مندیلی. میری شرٹ اور میری رومال کو میری امی نے دھویا. غسلت امی. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے ان سب کے جواب آپ کو دینا ہے خود سے. غسلت امی. یا آپ یہ بول سکتے ہیں غسلتو. غسلتو قمیصی و مندیلی. میں نے ہی دھو لیا خود سے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دونوں میں سے کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سیکنڈ کوشچن پھر سے بتا دیں. سیکنڈ کوشچن کیا تھا؟ متی رجعتی. آپ کس وقت لوٹے؟ متی رجعت من المدرستی یا متی رجعتی من المدرستی. متی یعنی کب، رجع لوٹنا، تو رجعت میں نے آپ کب لوٹے. تو رجعت میں لوٹا یا لوٹی، بعد الحصۃ الاولی یا فرسٹ پیریڈ کے بعد، یا بعد صلاۃ العصر. حصہ کہتے ہیں فرسٹ پارٹ، یعنی اسکول جاتے ہیں تو فرسٹ پیریڈ، سیکنڈ پیریڈ، تھرڈ پیریڈ، ایسے پیریڈز ہوتے ہیں. تو آپ پہلے حصے کے بعد ہی واپس آ گئے، یا فرسٹ ہاف کہہ لیں اس کو. ٹھیک ہے، فرسٹ ہاف، سیکنڈ ہاف. ٹھیک ہے، تو بعد الحصۃ الاولی، سوری بعد حصۃ الاولی ہوگا، کیونکہ بعد کے بعد یہ مضاف الیہ اور یہ پھر مضاف بھی ہے. ٹھیک ہے، I returned after first period. سوری الحصہ ہی ہو، یا پھر بعد صلاۃ العصر. یہ ہو گیا. اس کے بعد سکس کیا تھا؟ کس نے دھویا؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ غسلت امی. غسلت امی، دھونے والی فاعل کون ہے؟ امی. غسلت امی قمیصی و مندیلی. میری امی نے میری قمیص اور میرے شرٹ کو دھویا. یہاں غسلت فعل ماضی مبنی علی فتحہ، فاعل امی وہی مضاف یا متکلم مضاف الیہ. قمیصہ ایکچولی مفعول بہ ہے، یہ بنا ہے قمیصہ پلس یا متکلم. ٹھیک ہے، اس سے مل کر بنا قمیصی. تو یہاں ایکچولی قمیصہ مفعول بہ وہو مضاف یا متکلم مضاف الیہ. اس طرح مندیلا، مندیلا پلس یا متکلم، تو یہ مندیلا جو ہے وہ مفعول بہ، یا ہم اسے یہاں پر معطوف کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا پہلے اس ایکسرسائز میں. اس طرح ہم جواب دیں گے، اور یہ سارے جواب جو ہے یہ آپ نے خود سے دینا ہے. اس میں کوئی قید نہیں کہ لیسن پہ ہی بیسڈ ہونا چاہیے یا کوئی ایک جواب صحیح ہے. اس میں سارے جواب صحیح ہیں ایز لانگ ایز آپ گرامر صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ والا کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگلے ایکسرسائز کی طرف. ٹھیک ہے، میں اس کو اریز کرتا ہوں. انس الفاعل من كل من الجمل الآتية واثبت الضمير بالشكل. یعنی یہاں پر افعال جو دیے گئے ہیں وہ مذکر ہیں، ان کو مؤنث بنانا بس، یہ بہت ہی آسان ہے. الشریبۃ الشایا یا حامد، یہاں پر مخاطب کون ہے؟ حامد ہے. تو اگر فیمیل ہوگا تو ہم کہیں گے الشریبتی، بس اتنا ہی کرنا ہے اس میں. الشریبۃ الشایا، کیا تم نے چائے پیا اے حامد؟ الشریبۃ الشایا یا سعاد، کیا تم نے چائے پیا اے سعاد؟ سعاد لڑکی اس لیے الشریبۃ. تو کتبت الدرس یا علی، کیا ہو جائے گا؟ یہ کتبتی اور باقی سب سیم رہے گا. الدرس یا آمینہ تو،
صرف یہاں فاطمہ تو، یا بس مخاطب چینج ہوگا، ٹھیک ہے، جس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. اغسلتا وجہک یا اخی، کیا تم نے اپنے چہرے کو دھویا اے میرے بھائی. اس کو کیا کریں گے، فیمیل بنائیں گے تو غسلتی، اغسلتی وجہکی، وجہکی ہے یہاں دھیان رکھیں، غسلتی وجہکی یا اختی، اختی، ٹھیک ہے. ای سورۃ حفظت یا بنیا، تو سیم، ای سورۃ حفظت سے حفظتی، حفظتی یا بنتی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے افہمت الدرس الجدید یا ہاشم، کیا تم نے نئے درس کو سمجھ لیا. فہمتا یہاں کیا ہوگا، درس الجدید یا جو بھی زینب، ٹھیک ہے. این ذهبت بعد درس یا اخی، یہ کیا ہو جائے گا، ذهبت سے این، ذهبتی، ٹھیک ہے. صرف فاعل کو مؤنث بنانا بس، یہاں تا فاعل ہے ان سب میں، یہاں تی فاعل ہے کیونکہ یہ مؤنث ہے. مخاطب اگر مؤنث ہے تو فعل بھی اس حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے انشاءاللہ. کوئی بہت مشکل نہیں تھا اس لیے میں نے اس پہ بہت زیادہ وقت نہیں دیا. باقی یہ اب جانتے ہیں کہ کتبتا فعل ماضی مبنی علی السکون فاعل ضمیر متصل تھا، اور اسی طرح کتبتی میں فعل ماضی مبنی علی السکون فاعل تی ضمیر متصل تھی. الدرس مفعول بھی ہے، وجہ مفعول بھی ہے، اس طرح سے الدرس ہے مفعول بھی ہے، بعد مفعول فیہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں گھر پہ انشاءاللہ. کتبہ یعنی اس نے لکھا، کتبتا یعنی تم نے لکھا، کتبہ، کتبہ یعنی ہی روٹ، اس نے لکھا، یا ٹو رائٹ لکھنا. تو کتبتا یعنی تم نے لکھا، کتبتی تم نے لکھا. اس طرح غسلہ دھونے کے معنی میں، غسلتا تم نے دھویا. حفظہ یاد کرنے کے معنی میں، تو کیا تم نے یاد کیا، تم نے یاد کیا، میل فیمیل. فہیمہ سمجھنے کے معنی میں، تو فہیمہ یعنی اس نے سمجھا، فہمتا تم نے سمجھا، فہمتی تم نے سمجھا، فیمیل. ذہبہ تو ہم پہلے پڑھ ہی چکے، ٹھیک ہے. تو یہ تھا اس ایکسرسائز میں، جو کہ کافی آسان تھا انشاءاللہ، اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کلیئر کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. اچھا، اثبت الضمیر بالشکل فی کل من الافعال الواردہ فی الجمل الآتیہ. یہاں پر کیا ہے، فعل تو دی گئی ہے لیکن یہاں پر کیا آئے گا یہ آپ نے لکھنا ہے، یعنی ضمیر کو شکل بن دینا، یعنی تا آئے گا، تی آئے گا، یا تی تو آئے گا، کیا آئے گا وہ ہمیں دیکھنا. ٹھیک ہے، یہاں ذہبتا ہوگا یا ذہبتو ہوگا یا ذہبتی ہوگا، کیا ہوگا وہ ہمیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. انا، اب میں ہوں، میں تو ہم جب اپنے متکلم کی بات کریں تو یہاں پر اذهب تو آئے گا. ٹھیک ہے، انا سوری انا ذهبت، انا ذهبت میں گیا، الى المطار ایئرپورٹ کی طرف. انا ذهبت الى المطار میں ایئرپورٹ کی طرف گیا. ٹھیک ہے. سیکنڈ، یوسف ہے اور سوال پوچھا جا رہا ہے تو کیا ہوگا، ذهبت. ٹھیک ہے، کیونکہ یوسف سے مخاطب ہے، مخاطب مذکر. ٹھیک ہے، تو ذهبت. اذهبت الى الملعب یا یوسف، کیا تم کھیلنے پلے گراؤنڈ گئے تھے یا میدان، کھیل کے میدان کی طرف گئے تھے اے یوسف. ٹھیک ہے.
اختی، اس کے بعد اختی میری سسٹر. کہاں؟ ذہبتا تو نہیں ہوگا، ذہبتو بھی نہیں ہوگا. شی وینٹ، ذہبت تا التانیث. ٹھیک ہے، اس میں فاعل ہیا ہے اور یہ ہیا کی ضمیر لوٹے گی اختی کی طرف. ٹھیک. اس کے بعد ہے فاطمہ چوتھے میں، یا فاطمہ. تو ابھی ہم نے کیا اذهبتی، اذهبتی الى المکتبتی یا فاطمہ، کیا تم لائبریری گئے تھی. تو یہاں پر جو بھی مخاطب ہے اس کے حساب سے یا تو ذہبتو، ذہبتی، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتنا، یا جو بھی ہے اس طرح سے کریں. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی کچھ خاص بہت زیادہ مشکل والی بات تھی نہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ اس کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آسان سا تھا انشاءاللہ. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آگے. تأمل ما یلی، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے. تو دیکھیں زہا جب صرف ایسا لکھا ہے تو یہ ان میں چار احتمالات ہیں، یعنی یہ چار طریقے سے ہو سکتا ہے. یا تو یہ ذہبت ہو سکتا ہے غائب کے لیے یا ذہبتا ہو سکتا ہے مخاطب مذکر کے لیے، یا ذہبتی ہو سکتا ہے مخاطب مؤنث کے لیے، یا متکلم دونوں میل فیمیل کے لیے. یہ فیمیل کے لیے، یہ میل کے لیے، اور یہ فیمیل غائب کے لیے. یہ میل مخاطب کے لیے، یہ فیمیل مخاطب کے لیے، اور یہ میل فیمیل متکلم جو بول رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کب کس طرح سے کیسے بنتا ہے. تو ذہبت ہیا کے لیے، ذہبتا انتا کے لیے، ذہبتا انتا، یہ ذہبتی انتی کے لیے، اور یہ انا کے لیے. ٹھیک ہے، اسی طرح ذہبنا نحنو کے لیے. تو یہ تھا تأمل مالی یلی. اس میں یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، بس ایک ریویژن کے لیے تھا. اس کے بعد ہے 6 تأمل المثالین الآتیین، ان دو مثالوں پہ غور کریں. یہ اصل میں بلا اور نعم کا استعمال کس طرح ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے مثالیں. تو ہم نے بتایا تھا اگر کوشچن نیگیٹو ہو، کوشچن نیگیٹو، آنسر پوزیٹو، تو ہم استعمال کرتے ہیں بلا. اب اگر کوشچن نیگیٹو ہو، آنسر بھی نیگیٹو ہو، تو ہم استعمال کرتے ہیں نام. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر افہمت الدرس یا علی، کیا تم نے درس کو سمجھا. یہ ایک نارمل سا سوال تھا، نیگیٹو کوشچن ہی تھا کہ کیا تم نے درس کو نہیں سمجھا. ایک نارمل سوال تھا. تو اس کا جواب ہو سکتا ہے نعم یا لا، ہاں سمجھا یا نہیں سمجھا. فہمتہ، میں نے سمجھا، یا اور یہ ہو مفعول بہ ہے، یہ لوٹتی ہے الدرسہ کی طرف. ٹھیک ہے، اب اگر یہی سوال ہوگا اما فہمت الدرسہ، کیا تم نے درس کو نہیں سمجھا، تو یہ کیا ہے کوشچن نیگیٹو، کوشچن نیگیٹو. آنسر اس کا اگر پوزیٹیو ہے تو ہم استعمال کریں گے بلا، اس کا معنی ہوگا بالکل، بے شک، کیوں نہیں، میں نے سمجھ لیا. اور اگر نعم کہیں گے تو اس سے کیا مطلب ہوگا کہ ہاں نہیں سمجھا. نعم کے معنی یہ ہوگا نو. ٹھیک ہے، اس کو بس آپ ذہن میں رکھیں، کوئی کنفیوژن والی بات نہیں ہے، بس سمجھنے والی بات ہے. اگر کوشچن نیگیٹو ہو اور آنسر بھی نیگیٹو ہو تو ہم کہیں گے نام، اور یہاں نام کا معنی نہیں ہوگا، یعنی نہیں، ہاں میں نے نہیں سمجھا، اس سے یہ مطلب ہے نا. کیا تم نے درس کو نہیں سمجھا، ہاں نہیں سمجھا. کیا تم نے درس کو سمجھا، بے شک سمجھا ہے، اس کے لیے ہم بلا استعمال کرتے ہیں. فہمت فعل ماضی مبنی علی السکون، فاعل تو، اور ہو مفعول بہ ہے، اور یہ ہو کی ضمیر لوٹے گی کہاں، الدرسہ کی طرف. ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، بس یہاں پر ایکسرسائز میں لانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے، یہاں تک بھی الحمدللہ ٹھیک ہے. اس کے بعد
ہوں۔ اب یہاں پر جواب دیا گیا ہے، آپ کو سوال لانا ہے، ٹھیک ہے. ہاتی اسئلتن مناسبتن للاجوبۃ الآتیہ، ان جوابوں کے مناسب سوال لائیں آپ، ٹھیک ہے. ہاتی اسئلتن سوال لائیں مناسب، جیسا جواب ہے ویسا سوال ہونا چاہیے. تو یہاں پر ہے شریبتو، یعنی پینے کا کچھ سوال ہوگا تو آپ پوچھ سکتے ہیں شریبتا یتی، فیمیل کے لیے. اشریبتا شایا، اشریبتا شایا یا حامد یا فاطمہ، دونوں میں سے کوئی. تو نام شریبتو، ٹھیک ہے، اس کا جواب ہو گیا. اشربت الماء، اشربت الماء، اشربت القہوۃ، ٹھیک ہے. تو نام شربتو. پھر کتبتو، تو ظاہر سی بات ہے کتبہ سے فعل آئے گا یہاں پہ. کتبتا کیا ہوگا، کوشچن بنائیں اس کو. کتبت الدرس، کتبت الاجوبۃ، یہ بھی ہم بول سکتے ہیں، کیا تم نے جوابات لکھ لیے. کتبت الاجوبۃ، کیا تم نے جوابات لکھ دیے. یا فلان، ہم فلان کر کے چھوڑے، فلان میں آپ میل فیمیل جو بھی لگائے، تو اس حساب سے یہاں کتبتا یا کتبتی ہو. اجوبہ، کیا تم نے جوابات لکھ لیے. حل کتبت الدرس، حل بھی استعمال کر سکتے ہیں بالکل، ٹھیک ہے. تو جواب ہوگا نام کتبت، ہاں میں نے لکھ لیا. اب ہے یہاں بلا رأیتہ، اب اپنے پراپر والا کوشچن لانا. تو بتائیں کیا ہوگا یہاں پر. معین بھائی بتائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ما رأیت، بالکل صحیح. یہاں پر نیگیٹو میں سوال ہوگا. اما رأیت، یا اخی، کیا تم نے نہیں دیکھا. اما رأیت بلالن، یا ہم کہیں گے بلال، اما رأیت بلالن، کیا تم نے بلال کو نہیں دیکھا. جی تو اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ بتائیں گے بلا رأیت. بلا رأیت. اور اگر آپ نے بولا نہیں دیکھا تو نام ما رأیت، نام ما ما رأیت. رأیت. ہاں میں نے نہیں دیکھا، اس سے اس کا معنی ہوگا، ٹھیک ہے. ہاں میں نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے. نام ما رأیتہ. یا اما رأیت، صرف بلال کیوں، کچھ بھی. اما رأیت الاسد، کیا آپ نے شیر کو نہیں دیکھا. اما رأیت القمر، کیا آپ نے چاند کو نہیں دیکھا. اما رأیت العذاب، کیا آپ نے عذاب کو نہیں دیکھا. یعنی کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. الشمس، اما رأیت الشمس، کیا آپ نے چاند کو نہیں دیکھا. بلا رأیت، بے شک میں نے دیکھا، اس معنی میں سوال، ٹھیک ہے. چلیں اس طرح سے میں سوال پوچھتا جاؤں. اما رأیت حامدن، الحامد نہیں ہوگا یا البلال نہیں ہوگا. اسم اسما کے ساتھ ہم الف لام نہیں لگاتے جنرلی، ٹھیک ہے. اسما اپنے آپ ہی وہ سارے کے سارے جو پراپر نیم ہیں، فار ایگزامپل محمد، تو کیا المحمد آپ نے کہیں دیکھا استعمال کرتے ہو. کیونکہ یہ جو پراپر نیم ہے وہ کیا ہے، معرفہ ہے نا، سب کے سب. جو پراپر نیم ہے وہ معرفہ ہے، تو وہاں پر الف لام کی ضرورت نہیں ہے. صرف کچھ نام ایسے ہیں جن میں الف لام لگ سکتا ہے، جائز ہے. مثال کے طور پر کوئی بتا سکتا ہے ایسے نام جس میں الف لام بھی استعمال ہوتا ہو. جی معین بھائی آپ بتا سکتے ہیں. آپ ہی کا نام. ہاں نہیں میرا نام اصل میں اردو نام ہے، وہ الف عربی نہیں، عربی نام کی میں بات کر رہا ہوں.
اچھا سوچیں ایسے اسم پراپر نیم جن میں الف لام لگتا ہے. اب نہیں ہو تو عبد الرحمن ہو جائے گا. القرآن، قرآن بھی اصل میں دیکھیں القرآن بھی ہوتا ہے، القرآن بھی ہوتا ہے. میں اسم کی بات کر رہا ہوں. یہ ٹھیک ہے، مثال صحیح ہے. القرآن یہ ایک مثال ہے. اب ہم اسم اسما کی بات کریں جیسے کسی خاص شخص کا نام. تو آپ دیکھیں میں اس کو بتا دوں آپ کو، ایسے اسما جن سے کوئی صفت ظاہر ہو. مثال کے طور پر حسن، حسن کے معنی ہوتا ہے اچھا، اچھا تو الحسن. اور اسی طرح سے المحسن اچھا کرنے والا. العباس ایسے نام جن میں کوئی صفت ہو. ٹھیک ہے. اور اللہ کے اسماء صفات میں تو سارے الف لام کے ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، اسماء الحسنہ. ٹھیک ہے. لیکن میں ایسے اسماء کی بات کر رہا ہوں جن سے کوئی پراپرٹی پتہ چلے. مثال کے طور پر عباس کے معنی ہوتا ہے فراؤننگ فیس. فراؤننگ یعنی منہ پھیر لینا، غصے سے جو منہ پھیر لیتے ہیں، فراؤننگ فیس. تو یہ اس میں ایک صفت ہے، تیور. محسن اچھا کرنے والا، یعنی جو اللہ کے ساتھ احسان کرتا. حسن کے معنی اچھا. ٹھیک ہے. تو ان سارے اسما میں الف لام جائز ہے. باقی اللہ کے نام میں تو ہے ہی. میں ان اسما کی بات کروں. اسی طرح سے المحمد میں ہم نہیں لگاتے، الحامد نہیں لگاتے. ٹھیک ہے، اس کو یہیں روکتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے میرے خیال سے ابھی یہ اور ہے. اس کے بعد اچھا ابھی اور بھی ہے. نعم ما قرأت هذا الكتاب فی بلدی. میں نے یہ کتاب اپنی کنٹری میں نہیں پڑھا. تو سوال کیا ہوگا؟ اما قرأت هذا الكتاب یہاں پر ہوگا اما قرأت فی بلدی فی آپ کی بلدک. کنٹری میں بلدی کا نا اما قرأت هذا الكتاب فی بلدک، فی بلدک، یہ سوال ہے. ٹھیک ہے. جی جی فی البلد کہیں گے، صرف فی البلدی، تو اس سے مراد ہوگا اپنے دیش کنٹری میں. کنٹری میں. اما قرأت هذا الكتاب فی البلد، یہ اگر ہم صرف کہیں فی البلدی، البلد سے مطلب ہوگا ان دا کنٹری. ٹھیک ہے. یس فی بلدی کا ہم اگر ہم کہیں گے فی بلدی کا، ان یور اب یہ کنٹری. آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کنٹری میں تو نہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ البلدی بھی صحیح ہے، لیکن فی بلدی کا ایک اچھا آنسر ہوگا، کیونکہ جواب میں بھی یہی ہے. یعنی فی بلدی وہ کہہ رہا ہے میری کنٹری میں نے یہ بک نہیں پڑھا. یعنی سوال آپ کی کنٹری سے ہی متعلق تھا اس لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بلا سمعت الاذان، بے شک میں نے اذان سنا. تو یہ بھی بہت آسان ہے. اما اما سمعت الاذان. اما سمعت الاذان، کیا تم نے اذان نہیں سنا؟ الاذان، کیا تم نے اذان نہیں سنا؟ اچھا اس کا کیا ہوگا؟ لا ما سمعت الاذان. ماں نہیں رہے گا. اس میں ماں نہیں رہے گا، صرف یہ ہوگا سمعت الاذان، کیا تم نے اذان سنا. ایک نارمل سا سوال، سمعت الاذان. تو یہاں پر جواب ہے لا. نام یا لا سمپل ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سوال سمپل کوشچن. نیگیٹو تھا. ایسا کوئی نیگیٹو مطلب سوال نارمل سوال تھا، منفی سوال نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد لا ما ضربت هذا الولد. ضربتا، کیا تم نے مارا. ضربت هذا الولد، کیا تم نے اس لڑکے کو مارا ہے. تو جواب ہے لا ما ضربت هذا الولد، یا نعم، ہاں میں نے. نعم
ضربت هذا البلد. ضربت هذا البلد. ٹھیک ہے، وہاں پر آپ ما، لا، نام، یہ اس کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر طرح کے سوال یہاں پر پوچھے جا چکے ہیں. اسی طرح سے جواب ہے، جواب تھے، جواب سے سوال ہے، یا سوال سے جواب ہے. تو دونوں طریقے سے ہم نے اس کو دیکھ لیا، سوال سے جواب، جواب سے سوال. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر معین بھائی. پھر ہم آئیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور اگلی ایکسرسائز کو ہم کرتے ہیں. اقرأ الامثلہ ثم اجب عن الاسئلۃ الآتیہ مستعملا الضمائر ہو، ہم، ہا، ہنا. پہلے ان مثالوں کو پڑھیں اور پھر جواب دینا ضمائر سے. ٹھیک ہے. ارأیت حامدا، کیا آپ نے حامد کو دیکھا؟ جواب ہے نعم رأیتہ، کیونکہ حامد مذکر ہے اور مذکر کے لیے ہو استعمال کرتے ہیں. یہ ساری ضمیریں لوٹیں گی مفعول به کی طرف. ارأیت حامدا وحشاما وعلیا، کیا تم نے حامد اور ہشام اور علی یعنی پلورل ہیں، ان کو دیکھا ہے؟ ایک سے زیادہ ہے، دو سے زیادہ ہے اصل میں، تو اس لیے ہم نے کہا ہم. نعم رأیتہم، یہ ہم لوٹے گی ان تینوں کی طرف. اس طرح سے ارأیتی زینبا، کیا تم نے زینب کو دیکھا؟ ارأیتی زینبا نعم رأیتہا، یہاں پر ہا کی ضمیر لوٹے گی زینبا کی طرف. اسی طرح سے ارأیتی زینبا و آمنۃ و سعادہ، کیا تم نے زینب، آمنہ اور سعاد کو دیکھا؟ ان تینوں کو دیکھا، تین فیمیل پلورل. ٹھیک ہے، تین فیمیل پلورل، تو اس کے لیے استعمال ہوگا ہننا. نعم رأیتہم، ہاں ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے، تو اسی پیٹرن پہ ہم نے جواب دینا. تو سب سے پہلے ارأیت الطلاب الجدد، ارأیت الطلاب الجدد، ارأیت کیا تم نے دیکھا، یا ارأیتی الطلاب الجدد، تو جواب ہوگا نعم. سب سے پہلے نعم یا لا ہوگا. نعم رأیتہم، رأیتہم، نعم رأیتہم، یا جواب ہوگا لا ما رأیتہم، یہ بھی ہو سکتا ہے لا ما رأیتہم. ٹھیک ہے، دونوں جواب صحیح ہیں. ارأیت المدیرۃ و اختہا و بنتہا، کیا تم نے مدیرہ فیمیل پرنسپل و اختہا اور اس کی بہن و بنتہا اور اس کی بیٹی کو دیکھا؟ یعنی ان ایک سے زیادہ، دو سے زیادہ فیمیل پلورل جمع، تو یہاں پر ہوگا نعم یا لا، جو بھی ہوگا. سب سے پہلے نام یا لا اب دیں، اس حساب سے جواب. نعم رأیتہن، رأیتہن. ٹھیک ہے، یا لا ما رأیتہن، تو دونوں ہی صحیح. اس کے بعد ارأیت المدرسہ، کیا تم نے ٹیچر کو دیکھا؟ تو نام رأیتہ، رأیتہ. ٹھیک ہے. این رأیت اختک مریم، این رأیت اختک مریم، تم نے اپنی بہن مریم کو کہاں دیکھا؟ مجھے ایک بات پتہ ہے، یہاں پر مریمہ کیا ہے؟ مریمہ کون بتا سکتا ہے؟ ارأیت اختک مریمہ، مریمہ بدل ہے. ایک جواب آیا الحمدللہ، مریمہ بدل ہے. اس کا بدل ہے اختک، اور اختہ یہاں پر مفعول بہ. ٹھیک ہے، اختہ مفعول بہ ہے، وہ یہ مضاف کا مضاف الیہ، مریمہ بدل اختک. یعنی آپ یہ پوچھ سکتے تھے این رأیت مریمہ یا این رأیت اختک، تم نے اپنی بہن کو کہاں دیکھا، یا تم نے مریم کو کہاں دیکھا. یہاں سوال ہے این رأیت اختک مریم، تم نے اپنی بہن مریم کو کہاں دیکھا. ٹھیک ہے، یہاں مریمہ بدل ہے، تو جواب کیا ہوگا؟
رأيتها فی السوق، کپڑا خریدتے ہوئے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، تو رأیتها فی السوق، میں نے اس کو مارکیٹ میں دیکھا، ٹھیک ہے، شاپنگ کرتے ہوئے پکڑا، ٹھیک ہے، رأیتها فی السوق، میں نے اس کو مارکیٹ میں دیکھا. اور یہاں اختہ کا اختہ، یہاں پر جو بتایا میں نے اختہ کا مریم، تو میں کہہ رہا ہوں مریمہ منصوب ہے. منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اختہ جو کہ مفعول بہ ہے، اختہ جو کہ مفعول بہ منصوب ہے، اور مریمہ اس کا بدل ہے، اس لیے مریمہ، ٹھیک ہے، مریمہ منصوب ہے کیونکہ وہ بھی بدل ہے کس کا؟ اختہ کا. اور اختہ کیا ہے یہاں پہ؟ مفعول بہ، اور یہ مضاف بھی ہے، کا مضاف الیہ، ٹھیک ہے. رأیتها فی السوق، ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا. اس کو میں بورڈ کو کلیئر کرتا ہوں تاکہ اگلے رقم بڑھے. 4 ہو گیا ہمارا. اس کے بعد ہے ارأیت سیارۃ المدیر، کیا تم نے ٹیچر کی کار کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے ٹیچر کی کار کو دیکھا؟ تو جواب ہوگا نام. کار مؤنث ہے تو رأیتها، نام رأیتها، تو تہا نہیں ہوگا، رأیتها، یہ ہا کی ضمیر لوٹے گی سیارتا کی طرف. تو رأیتو میں نے دیکھا، تو یہ تو ہی ہوگا، ٹھیک ہے. اور رأیتا نام رأیتو، کیا دیکھا؟ سیارت المدیری، نام رأیتها، ٹھیک. یہاں تک بھی کلیئر ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہے این رأیت الاطباء یا علیو، تم نے ڈاکٹروں کو کہاں دیکھا؟ ڈاکٹرز، میل ڈاکٹرز، ٹھیک ہے. کہاں دیکھا بھائی بتائیے؟ رأیتہم، ڈاکٹر ہے تو کہاں دیکھا ہوگا؟ رأیتہم فی المستشفى، رأیتہم فی المستشفى، میں نے ان کو کن کو؟ اطباء ڈاکٹرز کو کہاں دیکھا؟ ہاسپٹل میں دیکھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے متی رأیت المدیر یا یونس، تم نے ٹیچر کو کب دیکھا؟ تو صبح دیکھا، شام دیکھا، دن کو دیکھا، رات کو دیکھا، کبھی بھی دیکھا ہوگا. تو رأیتہ امسی، میں نے اس کو کل دیکھا. رأیتہ البارحۃ، بارحہ کہتے ہیں لاسٹ نائٹ، میں نے اس کو کل رات دیکھا. امسی کل دن میں دیکھا، الامسی نہیں، صرف امسی، ٹھیک ہے، مبنی علی کسرہ، امسی. اس کے بعد ہے ارأیت آمینت، اچھا یہاں پر ہوگا ارأیت آمینتو خدیجتو بریرتو ہوگا یا کیا ہوگا؟ ارأیت آمینتو ہوگا، خدیجتو ہوگا یا بریرتو ہوگا، کیا ہوگا؟ کوئی جواب نہیں. ارأیت، کیا تم نے دیکھا، کس کو؟ آمینہ کو، خدیجہ کو، بریرہ کو. تو یہاں تو ہوگا یا تا ہوگا؟ تا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ سب مفعول بہ ہے، یہ سب مفعول بہ، ٹھیک ہے نا. تو اس کا جواب ہوگا
رأيتهن رأيتهن اچھا ارأیت ہے نا، تو نعم رأیتهن، نعم رأیتهن، ہاں میں نے دیکھا. نعم رأیتهن، یس I saw them، ہاں میں نے ان کو دیکھا. ٹھیک ہے، آواز کلیئر ہے میری انشاءاللہ؟ نیٹ ورک تو صحیح ہے انشاءاللہ، کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے اوکے. آج یہاں بارش کچھ زیادہ ہی ہوئی ہے تو شاید اس وجہ سے بھی نیٹ ورک میں تھوڑی پرابلم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، رأیتہن امسی، اس کو بھی ایڈ کر لے، میں نے ان کو کل دیکھا. نعم رأیتہن امسی، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ارأیت متا ہوتا تب ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، امسی یسٹرڈے، غدن ٹمورو، غدن ٹمورو. البارحہ لاسٹ نائٹ، اور صباحاً مارننگ، مساءً ایوننگ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ہو گیا ٹوڈے ٹمورو، یسٹرڈے ٹمورو، ٹوڈے کو الیوم، صباحاً مارننگ، مساءً ایوننگ، بارحہ نائٹ. عشاءً عشاء کے ٹائم میں. ٹھیک ہے، جیسے سورہ یوسف میں کیا ہے، وجاؤ علی قمیصہ عشاءً یبکون، وہ لوگ وجاؤ اباہم، مجھے ایگزیکٹ آیت یاد نہیں، وجاؤ عشاءً یبکون، ایسی اس طرح ہے. ٹھیک ہے، یا ضحن بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ضحن ضحیٰ کے ٹائم، جیسے سورہ نازعات کے آخر میں کیا ہے، لم يلبثوا الا عشیۃ او ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشیۃ او ضحاها. یہ ایسا ہے جیسا وہ لوگ رہے ہی نہیں یا عشاء یا صبح تک، مطلب بہت کم مدت. ٹھیک ہے، یہ سارے سارے جو ہے ٹائم کو ڈینوٹ کرتے ہیں. امس، غدن، عشاء، ضحن، صباحا، مساء، الیوم، بارحہ. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. اقرأ المثالین، مثالوں کو پڑھیں. ثم اربط بین کل من الجملتین وجاءوا اباہم عشاء یبکون. بارک اللہ فیک، یہی آیت تھی، وجاءوا اباہم عشاء یبکون. تو وہ لوگ اپنے والد یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس کب آئے؟ عشاء، رات کے ٹائم. یبکون، روتے ہوئے. کس حالت میں؟ ایسی حالت میں روتے ہوئے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو اقرأ المثالین ثم اربط بین کل من الجملین مستعملا ان وعالم وعلم ان من اخوات ان. یعنی مثال کو دیکھیں اور اس حساب سے جواب دیں، اور بیچ میں انا کو انا داخل کریں. جیسے ہوا مریضن، تو آپ کو بتانا ہے اظن انہ مریض، مجھے لگتا ہے، میرا گمان ہے کہ وہ بیمار ہے. اسی طرح سے المدرس ما جاء، مدرس نہیں آیا، تو اظن ان المدرس ما جاء، مجھے یہ میرا گمان ہے کہ مدرس نہیں آیا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے انت طبیب، اب یہاں سے آپ نے بنانا ہے اظن انت، تو انا پلس انتا کیا بن جائے گا؟ انکا. انا پلس انتا بن جائے گا انکا. اظن انکا طبیب.
میرا گمان ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں. I think that you are a doctor. ٹھیک ہے، یہ اس طرح اس کا مطلب ہوگا. ہوا من الیابانی اظن انہ من الیابانی. ٹھیک ہے. ہیا مریضۃ، کیا ہوگا اس سے؟ میرا گمان ہے کہ وہ بیمار ہے. فیصل بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ بولے ہیا مریضۃ اظن. اظن انہ مریضۃ. ہیا ہے، ہیا انا ہاں پلس ہیا، یہ کیا بن جائے گا؟ انہ ہیا ہے، ہیا. انہم. انہا، اوکے. انہا، یہ انا پلس ہوا، یہ بن جائے گا انہو. انا پلس ہوا بنے گا انہو. انا پلس ہیا، یہ انا کی طرح، انا جو ہم نے کیا تھا اس سے پہلے. انا پلس انتا انکا، انا پلس ہوا انہو، انا پلس ہیا انہا، اس طرح سے. تو اظن انہا کیا؟ مریضۃ. مریضۃ. اظن انہا مریضۃ، ٹرانسلیشن کیا ہوگا اس کا؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ مریض ہیں. ہاں نہیں، آپ نہیں، شی. ٹھیک ہے. I think that she is sick. اوکے. یہ غائب کے لیے بات کر رہے ہیں. ہوا من الیابانی اظن انہ من الیابانی. میرا I think that he is from Japan. اب یہاں مخاطب اگر ہوگا جیسے انتا تو ہوگا اظن انک طبیب، میرا گمان ہے I think that you are a doctor. ٹھیک ہے، اس طرح سے آگے بڑھنا ہے. تو اگلا وہ نہیں، اگلا بھی بہت آسان ہے. انا پلس ہوم کیا بن جائے گا؟ کون سا؟ چوتھا، فورتھ. اوکے. اظن انہم انہم، ٹھیک ہے، جیسے انہم، یہ جمع ہے طلاب. ہاں جمع، تو یہ ویسا ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اظن انہم طلاب، میرا I think that they are اسٹوڈنٹ. students. ٹھیک ہے، اس کو انالائز ہم اس طرح کریں گے. اظن فعل مضارع، مضارع یعنی پریزنٹ ٹینس کریں گے ہم انشاءاللہ اس کو. فی الحال اظن فعل مضارع، اس میں فاعل انا ہے کیونکہ میرا گمان ہے. I think, so I am the file. اب یہ انہم طلاب، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مفعول بھی ہے پورا کا پورا. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر میں اگر ہم آئیں تو انا ہمیں پتہ ہے انا کیا ہے، اخواتی انا میں سے، سسٹرس آف انا. تو یہ اسم اور خبر لے گا، تو انا کی اسم کہاں ہے یہاں پر؟ ہم جو ہے اسم انا ہے، اور طلاب خبر انا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بنائیں گے. انتی جوعا، مطلب کیا ہے اس کا؟ انتی یو آر. جوعانو کا کیا مطلب تھا؟ ہنگری. ہنگری. اور اسی کا فیمیل ہے جوعا. جوعا یعنی ہنگری، فیمیل کے لیے. تو انتی جوعا، یو آر، ہنگری. آپ بھوکے ہیں، بھوکی ہیں، فیمیل کے لیے. تو اظن انکی. انکی، بالکل صحیح. اظن جوعا. انکی جوعا، یہ تو ایسا ہی رہے گا. اظن انکی جوعا. اینالائز، یہ میں نے بتایا تھا اس کو ایک بار پھر سے میں اینالائز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اظن، یہ بتایا اظن فعل مضارع، مضارع یعنی پریزنٹ ٹینس. یہ کیا ہے، کیسا ہے، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن فی الحال اتنا جانیں، اظن یعنی میں سوچتا ہوں، میں. تو یہاں پر فاعل میں ہوں، انا فاعل. اب
अन्न की जौआ, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये यहाँ पर मफऊल बिही के कायम मकान, यानी ये मफऊल बिही की तरह ही काम कर रहा है यहाँ पर फिलहाल। तो इसीलिए हम इस पूरे जुमले को अन्न की जौआ को कहेंगे मफऊल बिही फी महल्ली क्या। मफऊल बिही क्या होता है? मंसूब, मजरूर, मरफू, क्या होता है फैसल भाई मफऊल बिही? मंसूब होता है ना, मंसूबी होता है ना, मंसूब होता है, ठीक है, मफऊल बिही मंसूब। ठीक, अब ये जब इसको हमने कह दिया फी महल्ली नस्बिन, अब ये फिर से एक जुमला इसमिया है अंदर में जो है अन्न की जौआ। तो अन्ना मिन अखवाती इन्ना, हाँ हरफ तौकीद व नस्बिन है ही वो, यहाँ पर हम कहेंगे अन्ना मिन अखवाती इन्ना, और ये इन्ना की तरह काम करता है। तो ये इस्म और खबर लेगा, तो ये का जो है, का की जमीर इस्मो अन्ना है, और जौआ खबर है। खबर अन्ना। ठीक है, इस तरह से हम इसको एनालाइज करेंगे। तो बाकी जितने जुमले हैं ऊपर से नीचे सारे के सारे इसी पैटर्न पे एनालाइज होंगे। अजुन्नु फेल माजी, फेल मुजारे, फाइल अना, सब में अजुन्नु है तो फाइल अना हो गया वहां पर, और ये पूरा का पूरा मफूलुन बिही। अब मफूलुन बिही के अंदर हम आएंगे तो अन्ना की जौआ, अन्नहुम तुल्लाबुन, अन्नहा मरीदतुन, तो उसमें अन्ना मिन अखवाती इन्ना, हा इस्मु अन्ना, और मरीदतुन खबर अन्ना। इस तरह से हम इसको एनालाइज करें। ठीक है, ओके। अल मकतबतु मफ्तूहतुन, मकतबा लाइब्रेरी, मफ्तूहा लाइब्रेरी खुली हुई है। अल मकतबतु मफ्तूहतुन, तो अब यहाँ पर क्या बनेगा? अज़ुन्नु अन्ना, राइट, अजुन्नु अन्ना, अन्ना, ठीक है, उसके बाद उसको पूरा हो जाए ना, अल मख्तबता। हाँ, अजुन्नु अन्नल मकतबता, मकतबता, यहाँ पे अन्ना का नहीं होगा, हर जगह अन्ना अन्ना का अन्ना ही नहीं होगा। हम देखेंगे कि इस्मु अन्ना यहाँ पर कौन बनेगा, और अल मकतब तो इस्मु अन्ना बन जाएगा, तो यहाँ पर ये होगा अल मकतबता, सिंपल। अजुन्नु अन्नल मकतबता मफ्तूहतुन, मफ्तूहतुन, ठीक है। उसी तरह से अल कहवतु बारिदतुन, कॉफी ठंडी है, क्या होगा? अजुन्नु अन्ना अन्नल कहवता, अन्नल कहवता बारिदतुन, मेरा गुमान है, आई थिंक दैट द कॉफी इज कोल्ड, कोल्ड कॉफी होगी इसलिए। मुहम्मदुन ज़हबा इला मक्का, मोहम्मद मक्का गया है, मेरा गुमान है कि मोहम्मद मक्का गया है, तो कैसे बोलेंगे? अजुन्नु, अन्ना मुहम्मदन, अजुन्नु अन्ना मुहम्मदन, और ये तो वही रहेगा ज़हबा इला मक्का, ठीक है। उसके बाद है फातिमतु फिल मक्तबती, फातिमा लाइब्रेरी में है। आई थिंक दैट फातिमा इज इन लाइब्रेरी, क्या होगा? अज़ुन्नु अन्ना फातिमाता, सॉरी, अजुन्नु अन्ना फातिमता, फातिमता फिल फिल मक्तबती, फिल मक्तबती, इला मक्कती नहीं होगा, ठीक है। मक्का शहर, मुल्क या शहर का नाम है, ये ममनू मिन सर्फ में से, हमने पढ़ा था इसको, तो इसलिए इला मक्कता होगा, मक्कती नहीं होगा, और ये गैर मुनसरिफ। मदीना अलग है, अल मदीना अल लगा हुआ है, तो वो हम वहां पर अल मदीनती कर सकते हैं, ठीक है। अल लगाने के बाद फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं, बगैर अल के वो मक्कता ही रहेगा। जैसे पाकिस्ताना, इला पाकिस्तानी नहीं होगा, पाकिस्ताना होगा, ठीक है। लेकिन हिंद जब बात करें, अल हिंद, तो चूंकि अल लगा है वहां, तो अल हिंदी हो सकता है, ठीक है। तो 9th हो गया हमारा, और इसी तरह से है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ।
میرے خیال سے یہ اور کتنا بچا ہے؟ اچھا ایک اور ہے، انتم مدرسون. چلیے اس کو لاسٹ کرتے ہیں پھر آج ہم یہاں رکیں گے. اظن انتم. فیصل بھائی. انکم ہاں مدرسون. بالکل صحیح، بالکل صحیح. انکم. اظن انکم مدرسون. میرا I think that you all are teachers. ٹھیک ہے، we are here as teachers. ہم سب یہاں ٹیچرس کی حیثیت سے ہیں کیونکہ ایک دوسرے سے ہم سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب ایک دوسرے کے لیے ٹیچر. انتم مدرسون انکم اظن انکم مدرسون. میرا گمان ہے I think that you all are teachers. ٹھیک ہے، آج ہم یہیں رکیں گے انشاءاللہ. باقی کل جو ہے باقی درس انشاءاللہ مکمل کریں گے. اور کل آپ سے یہ بس ایک آپ کے لیے واجب رہا ہوم ورک کہ آپ نمبرز جو ہم نے پڑھا تھا 11 سے 20 اس کو آپ اچھے سے کر کے آئیں، مذکر اور مؤنث مادود کے ساتھ. یہ اسی کے بارے میں ایکسرسائز. ٹھیک ہے، تو آج ہم یہیں رکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سوال ہو تو مجھے بتائیں ورنہ ہم آج یہیں رکیں. کل انشاءاللہ ہم پھر آگے اس درس کو مکمل کر کے پھر آگے بڑھیں. جزاک اللہ خیر فیصل بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.